حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ قبرستان میں کھڑے ہیں اور فرما رہے ہیں مردوں سے، خدا کی قسم جن بیویوں پر تمہارا ناز تھا آج تمہارے مرنے کے بعد نے دوسری شادیاں کی، آپ کو بلا بیٹھے۔ فرمایا کہ جن اولاد پر بچوں پر تمہارا ناز تھا کہ میرا لاڈلا بیٹا میرا پیارا، خدا کی قسم کہا کہ وہ کھیل کود میں ایسے لگے ہوئے ہیں کہ تمہیں بھلا بیٹھے ہیں کہ ہمارے ابو کدھر لیٹے ہیں، کم از کم ان کے لیے دعا تو کر لے، دعا کرنے کے لیے اور صدقہ ایصال ثواب بھیجنے کے لیے ان کے پاس فراغت نہیں ہے، ٹائم نہیں ہے، آپ کو بلا بیٹھے ہیں۔ کہا کہ وہ مال و دولت جو آپ حلال حرام کی تمیز نہیں کرتے تھے آج تمہارے رشتہ دار جا کر کیا ان کو کھا رہے ہیں اور تقسیم کر رہے ہیں، اور یہ نہیں سوچے کہ جس نے کھمائے تو اس کی ایصال ثواب کے لیے کچھ تو بھیج دے۔ یہ مردوں کو نہیں بلکہ ہم زندوں کو سنا رہے ہیں علی رضی اللہ عنہ، نہ یہ بیوی کام آئے گی، نہ یہ اولاد کام آئے گی، اور نہ جا کر کیا یہ مال و دولت کام آئے گی۔ کام آئے گا تو ایمان کام آئے گا، اعمال صالحہ، ہاں وہ بیوی کام آئے گی جو نیک اور جا کر اعمال صالحہ کی پابند تھی دنیا میں، اور وہ اولاد جو نیک اور اعمال صالحہ کی پابند تھی، اور وہ مال جو حلال تھا اور نیک کام میں جا کر اس نے لگا لیا۔ یہ تینوں باتیں تب کام آئیں گی جب ان اصول کے مطابق ہو۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ، عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے بہت بڑے صاحبزادے تھے، اتباع سنت میں بڑی شہرت تھی ان کی۔ جا رہے تھے تو سامنے ایک قبر نظر آ گئی، قبر کے اوپر ایک ٹینٹ ہے، ایک خیمہ ہے، شامیانہ ہے۔ پوچھے قبر کس کی ہے؟ کہا کہ حضرت جی یہ تو آپ کے بھائی جان عبید اللہ ابن عمر کی ہے رضی اللہ عنہ کی۔ کہا کہ خیمہ کس نے لگوایا اس کے اوپر؟ کہا کہ آپ کی بھابھی نے، عبید اللہ ابن عمر کی جا کر کے بیوی نے۔ کس لیے؟ کہا کہ یہ خیمہ اس پر سایہ کرے گا۔ کہا کہ اس کو نکالو، خیمے کو نکالو، اس پر اس کا عمل سایہ کرے گا، ایمان سایہ کرے گا۔ یہ خیمے کا سایہ اس کو فائدہ نہیں دے سکتا۔ کیسے مبارک لوگ، نکالو اس کو، اس پر ایمان اور اس کا عمل صالح جا کر سایہ کرے گا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کا انتقال ہو گیا تو ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ قبر کے ساتھ کرے۔ کہا کہ او قبر مبارک ہو کہ آپ کے اندر کون سی ہستی آ رہی ہے؟ اے قبر تمہارے اندر رسول پاک ہم کی صاحبزادی تشریف لا رہی ہے۔ او قبر تمہارے اندر خدیجہ الکبریٰ کی بیٹی آ رہی ہے۔ او قبر تجھے مبارک ہو حضرت علی مرتضیٰ شیر خدا کی اہلیہ آ رہی ہے۔ او قبر تمہیں مبارک ہو حضرات حسنین، حضرت حسن، حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی والدہ آ رہی ہے۔ تو قبر سے آواز آئی ہے کہ یہاں حسب اور نسب کو نہیں دیکھا جاتا کہ فلاں آ رہا ہے، فلاں والد فلاں آ رہا ہے، یا اعمال کو، ایمان کو دیکھا جاتا ہے۔ یہ عبرتیں ہیں جو اللہ پاک ہمیں سنا رہے ہیں اور جا کر کیا کہ ہمیں دکھلا رہے ہیں کہ یہاں اعمال کو دیکھا جاتا ہے قبر میں۔ یہ نہیں ہے کہ فلان ولد فلان ہے، حسب خاندان اور نسب کو نہیں دیکھا جاتا، یہاں اعمال کو دیکھا جاتا ہے، ایمان کو دیکھا جاتا ہے۔ یہ ساری باتیں ہمارے لیے جا کر کیا ہے کہ نصیحتیں ہیں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ تشریف فرماتے، فرمایا آپ میں کوئی ایسا آدمی ہے جو آج نفلی روزے کے ساتھ ہو؟ صدیق اکبر نے کہا جی الحمدللہ میرا نفلی روزہ ہے۔ فرمایا آپ میں کوئی ایسا بندہ بھی ہے جس نے آج کسی مسکین کو صدقہ خیرات دی ہو؟ صدیق اکبر نے کہا جی میں نے ایک مسکین کو صدقہ دیا، خیرات دی ہے۔ فرمایا آپ میں کوئی ایسا بندہ بھی ہے جس نے آج کسی مسلمان بیمار کی عیادت، بیمار پرسی کی ہو؟ صدیق اکبر رضی اللہ نے کہا جی میں نے ایک مسلمان بیمار کی بیمار پرسی کی ہے۔ رسول پاک نے فرمایا آپ میں کوئی ایسا آدمی بھی ہے جس نے آج کسی مسلمان کی نماز جنازے میں شرکت کی ہو؟ تو ابو بکر صدیق نے کہا رضی اللہ حضرت جی آج میں نے فلاں مسلمان کے جنازے میں شرکت کی ہے۔ رسول پاک فرمایا ابو بکر مبارک ہو، آپ کے لیے جنت واجب ہو گئی کہ ایک دن میں آپ کے اندر یہ چاروں اعمال موجود ہیں، چاروں صفات موجود ہیں، آپ کے لیے جنت واجب ہو گئی۔ امام غزالی جب فرماتے رحمۃ اللہ علیہ کہ آج بھی اگر ایک مسلمان کوشش کرے اور ایک دن میں اپنے اندر یہ چاروں صفاتیں پیدا کر لے انشاءاللہ وہ بھی جنتی ہوگا۔ اگر چاروں پیدا نہ کر سکے کم از کم 3 صفات پیدا کرے وہ بھی جنتی ہوگا۔ 3 نہ صحیح 2 صفات ایک دن میں اپنے اندر جمع کرے ان 4 صفات میں سے وہ بھی انشاءاللہ جنتی۔ جنت ہے مسلمان کے لیے لیکن تھوڑی سی محنت، جسے تبلیغ والے کیا کہتے ہیں تھوڑی سی محنت۔ تو اللہ پاک جا کر کیا ہے جنت کے آخرت کی فکر نصیب فرمائے۔ تینکو عبد الرحمان ملائیشیا کے وزیر اعظم ایک اسلامی مملکت میں گئے بیوی بیگم سمیت۔ تو جب وہاں پہنچے جس ملک میں آپ نے جانا تھا دورے پہ، جب وہاں کے ایئرپورٹ پر اترے ان کی اہلیہ کے لیے ایئرپورٹ پر رنگا رنگ ایک تقریب تھی، ناچ گانے کی، ڈانس کی، موسیقی کا پروگرام تھا۔ تینکو عبد الرحمان وزیر اعظم ملائیشیا کی بیوی کو، ملکہ کو خوش آمدید کہنے کے لیے رنگا رنگ پروگرام تھا موسیقی کا، ناچ گانے کا۔ تو کہا کہ جب پروگرام ختم ہونے والا تھا تو اسٹیج سیکرٹری جو ایک خاتون تھی اس نے کہا کہ بی بی صاحبہ ہم پروگرام ختم کرنے کا اعلان کرنے والے ہیں، اگر آپ نے پروگرام میں کچھ پیش کرنا ہے تو آپ پیش کر سکتی ہے۔
مطلب یہ کہ ابھی کوئی گانا بجائے گی، کوئی ڈانس کرے گی، کوئی موسیقی سنائے گی، لیکن آفرین ہے اس خاتون پر، کھڑی ہو گئی اور مائک پر چلی گئی. اس نے موسیقی کی مجلس میں، تقریب میں، ناچ گانے کی تقریب میں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھی، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھی، اور قرآن پاک کا ایک مکمل رکوع آپ نے بڑے درد کے ساتھ سنایا، تلاوت کی، اور پھر کہا کہ میں نے قرآن جو آپ کو سنایا اس کا ترجمہ یہ ہے، اس کا معنی یہ ہے. اور پھر آخر میں کہا، جب قرآن کو سنایا ایک رکوع کو اور ترجمے کے ساتھ سنایا، پھر کہا کہ میں ایک مسلمان خاتون ہوں اور مجھے ماں باپ نے قرآن جا کر پڑھایا ہے، سکھایا ہے، مجھے جو آتا تھا میں نے پیش کر دیا، مجھے ناچ گانا ماں باپ نے نہیں سکھایا ہے. تمام لڑکیوں کی گردنیں شرم سے جھک گئی کہ ہم کیا سوچ رہے تھے اور اس نے کیا کچھ کر کے دکھلا ہے. یہ تھی مسلمان خاتون. نمونہ دیا کہ میں ایک مسلمان خاتون عورت ہوں، مجھے ماں باپ نے قرآن سکھایا، قرآن پڑھایا اور میں نے آپ کی مجلس میں پیش کر دیا، مجھے ناچ گانا نہیں سکھایا. اور آج جا کر دیکھیں، اللہ معاف فرمائے، اللہ معاف فرمائے. ہندوستان کے بادشاہ جو گزرے ہیں سلطان اورنگزیب عالمگیر رحمت اللہ علیہ، 50 سال حکومت کی انہوں نے ہندوستان بر صغیر و پاک و ہند پر، اور حکومت میں رہ کر آپ نے قرآن پاک کو حفظ کیا. اورنگزیب عالمگیر نے فتاوی عالمگیری، آپ نے ایک علماء کا بورڈ بٹھایا تھا، ان سے لکھوایا. پوری دنیا کے لیے، اسلامی دنیا کے لیے ایک عظیم تحفہ ہے فتاوی عالمگیری. 40 علماء کا ایک بورڈ بٹھایا تھا، اور ان کا انچارج جو تھا بڑا وہ ملا نظام تھا. وہ پورا دن جا کر کیا، وہ 40 علماء کام کرتے تھے اور شام کو اورنگزیب عالمگیر کو کر کی سنا دیتے کہ آج ہم نے یہ کام کیا. تو عرض یہ کر رہا تھا کہ اورنگزیب عالمگیر رحمت اللہ نے صوبہ پنجاب کا ایک گورنر لگایا، اس کا نام تھا نواب مکرم خان. اصل میں افغانستان کے تھے، صوبہ پنجاب کے گورنر تھے. تو کچھ عرصے کے بعد نواب مکرم خان نے استعفیٰ دے دیا. اورنگزیب عالمگیر ان کے گھر آئے لاہور میں، کہا کہ نواب صاحب آپ نے مجھے شرمندہ کر دیا، میں نے کتنے لوگوں کو ناراض کیا اور یہ عہدہ آپ کو دیا، آپ نے کیوں چھوڑا اس عہدے کو، مجھے لوگوں کے سامنے شرمندہ کر دیا. بڑا ایمان افروز جواب دیا، کہا کہ بادشاہ صاحب بات یہ ہے کہ میں نے زندگی میں بڑی عیاشی کی ہے، مزے لوٹے ہیں، اب آخری عمر ہے، قبر میں پاؤں لٹک رہے ہیں، حکومت میں رہ کر میں خدا کو راضی نہیں کر سکتا. موت خوف خدا کی وجہ سے، رضا الہی کی وجہ سے میں نے یہ عہدہ چھوڑا کہ چند دن جو میرے پاس زندگی رہتی ہے اس کو میں اللہ کی یاد میں عبادت میں لگاؤں، حکومت میں رہ کر میں آخرت کے لیے کچھ نہیں کر سکتا. پھر تو بادشاہ خوش ہو گیا کہ پھر تو آپ نے اچھا کیا. تو بادشاہ نے باتوں باتوں میں پوچھا کہ نواب صاحب آپ کی عمر کتنی ہوگی؟ تو نواب مکرم خان نے بڑا پیارا جواب دیا کہ بادشاہ صاحب میری عمر تقریباً 4 سال ہے. بادشاہ مسکرایا، کہا کہ نواب صاحب بچوں کی طرح باتیں کرتے ہیں، 80 سال تو میری عمر ہے تقریباً، اور آپ جا کر کہہ رہے میرے ہم عمر ہے، مجھ سے 2 سال بڑے ہیں، آپ کی عمر تو 82-83 سال ہونی چاہیے تھی، اور آپ کیا کہتے ہیں کہ میری عمر 4 سال. تو نواب صاحب نے بڑا ایمان افروز جواب دیا جو ہم سب کے لیے جا کر کیا کہ نصیحت کے لیے صرف ان کا یہ جملہ کافی ہے جو اورنگزیب عالمگیر کو سنا رہے ہیں. فرمایا عمر تو میری زیادہ ہے، تقریباً 80-82 سال ہے، لیکن وہ عمر تو میری گپ شپ میں گزری ہے، کھیل کود میں، تماشوں میں، عیاشی میں گزری ہے، خواہشات میں گزری ہے. وہ عمر آخرت میں میرے کام نہیں آ سکتی. جو عمر مجھے آخرت میں کام آ سکتی ہے وہ 4 سالہ عمر ہے. جب سے میں نے حضرت مجدد الفسانی امام ربانی رحمت اللہ علیہ کے صاحبزادے خواجہ محمد معصوم صاحب رحمت اللہ کے ہاتھ پر بیعت کی ہے، میری زندگی تو اس دن سے شروع ہو چکی ہے. جب میں نے بیعت کی حضرت خواجہ محمد معصوم صاحب کے ہاتھ پر، توبہ کی ہے، میں رویا ہوں اللہ کے سامنے، میری زندگی اس دن سے شروع ہے. تو بیعت کا جو دور ہے وہ 4 سالہ دور ہے. تو گوئے کہ میری عبادت کی زندگی وہ 4 سالہ زندگی ہے. جو زندگی آخرت میں کام آ سکتی ہے وہ صرف یہ 4 سالہ زندگی آخرت میں کام آ سکتی ہے، باقی زندگی تو میری گپ شپ میں گزری. ہم خود دیکھ لیں کہ جا کر کیا ہے کہ ہماری زندگی کس چیز میں گزر رہی ہے، کھیل کود میں، تماشوں میں. بس رات ہو گئی اور دن ہو گیا، کھایا پیا اور سو گیا. یہ نہیں کہ ایک خاتون گزری حضرت معاذ رحمت اللہ علیہ، بڑی نیک خاتون تھی، وہ مردوں کو نصیحت فرما دی، کہا کہ او اللہ کے بندو دنیا میں کم سویا کرے، انشاءاللہ یہ نیند قبر میں پوری کریں گے. کہا کہ مجھے افسوس آتا ہے ان آنکھوں پر جو پوری رات جا کر سوتی ہیں. کہا کہ ان آنکھوں کو چاہیے کہ دنیا میں جا کر کیا ہے تہجد پڑھے، بیدار رہیں، قرآن پڑھیں، ذکر کریں، درود شریف پڑھیں، اللہ کی عبادت کرے، انشاءاللہ پھر قبر میں سونا نصیب ہوگا. تو مردوں کو نصیحت فرما رہی ہیں کہ دنیا میں کم سویا کریں، یہ انشاءاللہ نیند قبر میں پوری کریں گے. اس لیے بزرگوں نے لکھا ہے کہ موت کے آتے ہی ہم کو خود بخود نیند آ گئی، موت کے آتے ہی ہم کو خود بخود نیند آ گئی،
کیا اسی کے واسطے کرتے تھے سب بیداری؟ اصل چیز عمل ہے. اللہ رب العالمین ہمارے لیے ان باتوں پہ عمل کرنا آسان فرمائے اور نماز با جماعت کی پابندی نصیب فرمائے، اعمال صالحہ کا شوق نصیب فرمائے. قرآن پاک کی تلاوت، صبح جب دفتر جاتے ہیں، کاروبار پہ جاتے ہیں تو قرآن پاک کا وظیفہ، قرآن پاک کی تلاوت کر کے جائے. ہم گھر میں قرآن پڑھیں گے تو ہماری اولاد بھی جا کر کے آئے کہ وہ قرآن پڑھے گی. ہم گھر میں نفل نماز پڑھیں گے تو ہماری اولاد پر بھی اس کا اثر ہوگا. ہمارے ایک ساتھی فرما رہے تھے، لاہور کا کمشنر تھا، اس سے میں نے پوچھا کہ آپ تو نماز با جماعت کے بڑے پابند ہیں، 5 نماز با جماعت پڑھتے ہیں. تو اس نے کہا کہ یہ میرے والد محترم کی تربیت کا نتیجہ ہے کہ میں چھوٹا تھا تو والد محترم نماز کے با جماعت کے پابند تھے، 5 وقت نماز با جماعت پڑھ، مجھے انگلی سے پکڑ کر کے زبردستی مسجد میں لے جاتا تھا. اب میری عادت بن گئی. والد صاحب آج نہیں ہے الحمدللہ، میں والد محترم کی جگہ پر جا کر 5 وقت نماز با جماعت کا پابند. تو والدین جا کر کیا اولاد کو نصیحت دیں گے تو اولاد نصیحت پر جا کر عمل کرے گی. اور آج جا کر کے اللہ معاف فرمائے ہماری اولاد کس طرف جا رہی ہے. حضرت قرہ رضی اللہ عنہ مشہور صحابی ہیں، کسی نے پوچھا کہ آپ اپنے بیٹے کو بہت زیادہ دعائیں دیتے ہیں، آپ کے بچے میں کون سا کمال ہے؟ فرمائے وہ بچہ یہ کہتا ہے، ابو جی تم دین کا کام کرو، مسجد میں جاؤ، عبادت کرو، تلاوت کرو اور دنیا کے دندے میرے حوالے کرو. تو میں ایسے بچے کو دعا کیسے نہ دوں جس نے مجھے دین کے لیے فارغ کیا ہے اور کاروبار سارا گھر کا نظام مجھ سے اپنے ہاتھ پہ اٹھایا ہے. اللہ رب العالمین ایسی اولاد دے جو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک کا ذریعہ ہو. جیسے کہ قرآن کے تحت اللہ فرماتے ہیں کہ رحمان کے بندے، نیک بندے کون سے ہیں؟ وہ یہ ہیں کہ ربنا حب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین، اے ہمارے رب ہمیں دنیا میں ایسی نیک اولاد دے، ایسی نیک بیویاں دے جن کو دیکھ کر ہماری آنکھیں ٹھنڈی ہوں، ہمارا دل ٹھنڈا ہو. اللہ پاک نیک اولاد نصیب فرمائے. یہ دنیا اور آخرت کا سرمایہ ہے ہمارے لیے. ہمارے صالحہ پہ اللہ پاک چلنا ہمارے لیے آسان فرمائے. وصلی اللہ تعالی علی خیر.